بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک اور برننگ ایشو، پنشمنٹ ان ایجوکیشن۔ گزشتہ 8-10 سال سے یقیناً اس کے اوپر بہت بڑا ڈیبیٹ ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ سیلف کریٹڈ جو ان کی تھیوریز ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم ماہرین کی نظر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ماہرین اس کی بابت کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پنشمنٹ ہوتی کیا چیز ہے۔ پنشمنٹ کو بہت مختصراً اور سمپلیفائڈ انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے، فزیکل اور مینٹل پین۔ ایک فزیکل اور مینٹل پین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب سزا یا پنشمنٹ کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو اچیو ڈیزائر بیہیویئر۔ آپ کسی انڈیویجول کے اندر جو اس کا مخصوص قسم کا جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس کی بابت آپ بچے کو سزا دیتے ہیں، یا اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ انسٹلنگ فیئر اینڈ ایم ٹو فورس اسٹوڈنٹس ٹو کنفارم اینڈ اوبے، کہ بچہ اوبیڈینٹ ہو جائے، بچے کے اوپر جو ہے وہ فیئر آئے، خوف آئے سزا کی بابت، اور اس کے جو رویے ہیں، جو رویے اس کے خراب ہوتے ہیں، ان رویوں کو آرڈر میں لانے کے لیے، ان رویوں کو اکارڈنگ ٹو سچویشن، ان رویوں کو آپ کی جو کمیونٹی یا آپ کی سوسائٹی یا آپ کی جس سوسائٹی کے اندر بچے نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس کے نارمس جو ہوتے ہیں، ان نارمس کے مطابق اس کا جو بیہیویئر ہے اس کی تبدیلی کے لیے بچے کو سزا دی جاتی ہے۔ اور وہ سزا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مینٹل پین یا فزیکل پین ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہے۔ ماضی بعید سے ایجوکیشنسٹ اس میں متفق ہیں کہ اسپیئر دا راڈ اسپائل دا چائلڈ، اور اس کو انہوں نے ڈسپلن کے ساتھ جوڑا ہے کہ ڈسپلن لیکسز میں بچے کو سزا دی جائے۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر ڈسپلن کا مطلب محض یہ ہے کہ چند چیزیں وہ ازیوم کر لیتے ہیں، اس کو محدود کر لیتے ہیں۔ ڈسپلن ایکچولی بچہ جب یا کوئی بھی انڈیویجول اسکول کا جو گیٹ ہے وہ کراس کر کے اسکول کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اسکول کے گیٹ سے اندر کچھ نارمز ہیں اور کلاس روم کے اندر بھی کچھ نارمز ہیں۔ اگر وہ بچہ ان کو فالو نہیں کرتا ہے تو وہ یقیناً ڈسپلن کو توڑ رہا ہے، اور جس کی بابت اسے سزا دی جاتی ہے۔ آج کا جو موجودہ دور ہے اس میں سزا کا کنسیپٹ کو بار بار اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ماہرین آج بھی متفق ہیں کہ سزا نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن فیئر آف پنشمنٹ شوڈ بی دیئر۔ لیکن جو پنشمنٹ کا فیئر ہے وہ یہاں پہ رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر اس کا جو فیئر تھا وہ بھی اب تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا کہ ہم نے بچے کے سامنے چیزوں کو ڈسکس کیا کہ آپ کو سزا کوئی نہیں دے گا، یا دے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بچے کے اوپر جو فیئر آف پنشمنٹ تھا وہ ہٹا دینے کی وجہ سے بچے کا جو ٹو اچیو ڈیزائر بیہیویئر، اس میں ٹیچرز کو یا پھر اداروں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنا جو اس کا ایک مخصوص بیہیویئر ہے اس کے اندر ہی وہ رہ رہا ہے، اور بچے کے رویوں میں تبدیلی لانا خاصا مشکل پیش ہو رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایک پنشمنٹ ہے اور ایک وائلیشن ہے۔ پنشمنٹ اور وائلیشن میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس کو پنشمنٹ ایک سم تھنگ ڈفرینٹ اور وائلیشن سم تھنگ ڈفرینٹ۔ وائلیشن ہیپنڈ ان اینگر اینڈ ان ریونج اسٹیٹ۔ وائلیشن تب ہوتی ہے کہ جب کوئی فرد شدید غصے کی حالت میں ہوگا۔ جب کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سزا دینا چاہے اور وہ شدید غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت پنشمنٹ نہیں ہوگی بلکہ وائلیشن ہوگی۔ اور وائلیشن جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بہت ہی گلٹی ایکٹ ہے، اور اس سے بچے کے اندر ایک گلٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ گلٹ نفرت کی شکل میں، وہ گلٹ جو ہے وہ کبھی بھی لرننگ کی شکل میں اچیو نہیں ہوتا ہے۔ اور ریونج کی کیفیت میں بھی وائلیشن ہوتی ہے، لیکن ٹیچر میں اسے ہم ایسوسیٹ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں کہ ٹیچر کبھی ریونج کی کیفیت میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وائلیشن یہاں بھی ہوتی ہے۔ تو ایکچولی پنشمنٹ ہم بچے کو پنشمنٹ ٹیچر کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کرتا ہے، وہ قطعاً اس لیے نہیں پنش کرتا ہے کہ بچے کا اس سے آئی کیو لیول بڑھ جائے گا یا وہ بچہ جو ہے نا اس کی لرننگ کی ایبلٹی بڑھ جائے گی، نہیں، بلکہ بچے کے اندر پوٹینشیل ہے، بچے کے اندر کیپیسٹی ہے، بچے کے اندر صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ اس کے اندر پرفارم نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ ٹو اچیو ڈیزائر بیہیویئر، کہ آپ اس کا جو رویہ ہے اس کے اندر تبدیلی آئے تاکہ بچہ جو ہے وہ لرن کرنا شروع کر لے، کیونکہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے۔ لیکن اس میں وائلیشن کا کنسیپٹ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ویز آف پنشمنٹ دو طرح کے ہیں، ایک ہے فزیکل اور ایک ہے مینٹل۔ فزیکل میں اگر آپ ایک ہے ڈنڈا برسانا، اس کے برخلاف اگر فزیکل یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ماضی کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ کتاب تھما کے بازو پھیلا کے بچوں سے کہا تھا جی کہ 10 منٹ آپ نے اسی حالت میں پڑھنا ہے، تو وہ پین بھی تھا، ایکسرسائز بھی تھی اور لرننگ بھی ہو رہی تھی، یہ تینوں چیزیں اچیو ہو رہی تھی ایٹ اے ٹائم۔ اور مینٹل میں یہ ہے کہ مینٹل جو آپ نے بچے کو پنش کرنا ہوتا ہے وہ مینٹل پنشمنٹ ہو، مینٹل ٹارچر نہ ہو۔
مینٹل ٹارچر ایسے ہوگا کہ آپ نے ایسے ہارش الفاظ کا استعمال کیا یا ایسے چیزوں کا آپ نے استعمال کر لیا کہ جو بچے کے لیے نقصان دہ ہیں یا اس کو تکلیف دیتی ہیں، اس کو دل و دماغی لحاظ سے اس کو تکلیف دیتی ہے، تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ آپ اسے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں ویکتی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی بابت بڑی اچھی پرسپشن ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ میرا مان توڑا ہے وغیرہ وغیرہ، جس سے اس بچے کی موٹیویشن ہو، اس کے اندر جو انسٹنزک جو میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن موجود ہے، آپ اس کو سوئی ہوئی حصوں کو جگائیں تاکہ وہ بچہ اس کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اور سزا کا جو کنسیپٹ ہے، میں نے پروفیسر جاوید صاحب کی سے جو سنا ہے، اور میں نے ایجوکیشنسٹ کو بھی بہت زیادہ پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو بالکل بھی سزا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ 7 سال کی عمر میں اگر آپ بچے کو سزا دیں گے تو وہ اس سے بہت شدید فیئر فیل کرے گا، اور اس کے اندر ایک گلٹ ڈیولپ ہو جائے گا جو کبھی بھی زندگی میں ایراڈیکیٹ نہیں ہوگا۔ تو مختصراً یہ کہہ لیں اگر ہم کہ جو پرائمری سطح کے بچے ہیں ان کے لیے سزا کا کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور 7 سے 12 سال کی جو عمر ہے، فیئر آف پنشمنٹ شوڈ پریویل، یہاں پہ پنشمنٹ جو ہے وہاں پہ پریویل کرنا چاہیے، فیئر پریویل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں بلکہ فیئر پریویل کرنا چاہیے۔ اور اس عمر میں بنیادی طور پر یہ جو ایلیمنٹری اور سیکنڈری کی ایج ہے، یہ ایج ہے، اور اپ ٹو 12 یہاں پہ فرینڈشپ ہے۔ یہ پروفیسر جاوید صاحب نے حضرت علی کا قول بھی کوٹ کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب 7 سال کی عمر تک بچہ ہو تو آپ اس کی ایسے تربیت کریں جیسے وہ آپ کا آقا ہے، اور جب 7 سے بلوغت تک کا جو ٹینیور ہے، اس میں آپ نے بچے کی ایسے تربیت کرنی ہے جیسے آپ اس کے آقا ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ نے اس کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ جیسے وہ آپ کا دوست ہو۔ بہرحال یہ چیزیں یعنی کہ ایک جنرل کنسیپٹ یاد رکھیں، کنکلوژن یاد رکھیں کہ کسی بچے کی، کسی انڈیویجول کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھائی نہیں جا سکتی ہے، اس کا آئی کیو نہیں بڑھایا جا سکتا ہے پنشمنٹ سے۔ پنشمنٹ کا کنسیپٹ یہ ہے ٹو اچیو ڈیزائر بیہیویئر، کہ بچے کے اندر جو بیہیویئر ہے وہ مناسب ہو جائے، وہ اس اکارڈنگ ٹو سچویشن ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور وہ اس کے اکارڈنگلی پرفارم نہیں کر رہا ہے، اس کو اکارڈنگلی پرفارم کروانے کے لیے یہ سزا پنشمنٹ کا کنسیپٹ موجود ہے۔ ادروائز اگر کوئی بچہ اس کی لرننگ ایبلٹیز کم ہے، اس کا آئی کیو لو ہے، اس کے لیے کوئی سزا کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ نے ویز تلاش کرنے ہیں کہ کن ویز سے بچے کی جو کیپیسٹی کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگی، اور آخر میں اپنے بھائیوں سے جو فیس بک کے اندر ہیوملیشن کی حد تک چیزیں لکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بالکل بھی خدمت نہیں ہے۔ آپ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ مثبت پہلو سے چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی نیشن کی، آپ کی جو ہے آپ کی جو نئی نسل ہے اس کی خدمت ہے۔ ادروائز یہ کوئی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا رویہ اپنا لیں فیس بک کے اندر، یا ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ ہوں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔